دوستو، آپ نے لا آف موشن کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ اسی شخصیت کے قانون کو سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا جانیے آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جسے آج بھی سائنس بڑے اعلیٰ نام سے یاد کرتی ہے۔ بس آپ کے سامنے آج ایسی شخصیت کا بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا نام آئیزک نیوٹن ہے۔ جب آئیزک نیوٹن پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں نومولود بچے کا نام بھی آئیزک نیوٹن ہی رکھا تھا۔ آئیزک نیوٹن 4 جنوری 1643 کو انگلستان کے شہر لنکا شائر میں ایک غریب کسان کے گھر ایک کمزور اور بیمار بچہ پیدا ہوا۔ پیدائش سے 3 مہینے قبل اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اس کے باپ کا نام آئیزک نیوٹن تھا۔ جب نیوٹن پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں نومولود بچے کا نام بھی آئیزک نیوٹن رکھا۔ جب نیوٹن 3 برس کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ نیوٹن کا سوتیلا باپ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے نیوٹن کو دادا دادی کے گھر رہنے بھیج دیا اور خود اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ بیماری کے باعث نیوٹن کافی کھسیلا اور بیمار رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلا بیٹھ کر چاند ستاروں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ نیوٹن خرابی صحت کی وجہ سے 12 برس کی عمر میں اسکول داخل ہوا۔ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا اور ہر وقت اسکول میں کسی نہ کسی سے جھگڑتا رہتا تھا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ماسٹر صاحب نے اسے اسکول سے نکال دیا۔ اسی دوران نیوٹن کا سوتیلا باپ بھی مر گیا، جس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آ کر رہنے لگا۔ شوہر کی وفات کے بعد نیوٹن کی ماں نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے نیوٹن کو کھیتی باڑی کے کام پر لگا دیا، لیکن اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ چھپ چھپ کر کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے چچا نے اسے کتابیں پڑھتے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس کی ماں سے کہہ کر ایک بار پھر اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ نیوٹن اسکول جانے سے پہلے یہ عہد کر چکا تھا کہ وہ پڑھائی میں سخت محنت کرے گا، دل لگا کر پڑھے گا، اور اس کا شمار بہت جلد ذہین طلباء میں ہونے لگا۔ اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے کالج میں داخلہ مل گیا۔ کالج کی فیس اور کتابیں خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اس نے خود ہی اس کا انتظام کیا۔ اس کے بعد اسے کالج میں بھی داخلہ مل گیا۔ اپنی محنت کی وجہ سے اس کو اسکالرشپ ملی اور پھر وہ سارا وقت پڑھائی پر صرف کرنے لگا۔ یہیں سے اس کی کامیابیوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ نیوٹن نے فزکس، ریاضی اور علم نجوم کے بہت سے مسائل اپنی ذہانت سے حل کر لیے۔ ایک روز وہ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس کے قریب ایک سیب آ کر گرا، جسے دیکھ کر نیوٹن سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ سیب زمین کی طرف اس سمت میں گرے اور گرتا چلا جائے تو تقریباً زمین کے مرکز سے ہو کر گزر جائے گا۔ زمین پر سیب گرنے کا سبب نیوٹن نے کشش ثقل بتایا اور یوں کشش ثقل کا نظریہ ایجاد ہوا۔ اس نے ہر طرح کی حرکت کے الجھے ہوئے مسئلے کو حرکت کے 3 قوانین کی مدد سے سمجھنا آسان کر دیا۔ اس کے علاوہ زمین کی طرف گرنے والی چیزوں سے لے کر تمام سیاروں کی گردش کو ایک آسان سے قانون میں سمو دیا۔ اس نے ایسے فارمولے ایجاد کیے جن کی وجہ سے دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کو سر آئیزک نیوٹن کا خطاب دیا گیا۔ اس عظیم سائنسدان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایجاد ایک بڑی سوچ کے بغیر ممکن نہیں۔ نیوٹن نے ہزاروں ایسی ایجادات کیں جس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اس نے ریاضی کے علم میں بھی کچھ اضافے کیے، جیسے لا آف موشن کے نظریے کے نام سے کچھ قوانین ایسے ایجاد کیے جن کا استعمال آج بھی سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز بنانے میں کیا جاتا ہے۔ نیوٹن نے اپنی شہرہ آفاق کتاب قدرتی فلسفہ کے حسابی اصول لکھ کر سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ کتاب سائنسی تاریخ کی اہم ترین کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں کشش ثقل کے قانون اور حرکت کے قوانین پر بھی بحث کی گئی ہے۔ نیوٹن کے تیسرے قانون حرکت پر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔
اس قانون نے نہ صرف سائنسی میدان میں انقلاب برپا کیا بلکہ یہ قانون دیگر علوم و فنون میں بھی یکساں اہمیت کا حامل بن گیا۔ اس کے بعد وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا شہرت کی ان بلندیوں پر پہنچ گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان محنت کرے تو دنیا تسخیر کر سکتا ہے۔